بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے وہ تنگ دستی سے نجات کے لیے ہے، اور اس طرح خاوند بیوی پر ظلم کرے تو اس سے نجات کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ روزی یا کاروبار میں جتنا نقصان ہو یا محتاجی و تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہو، تو انشاءاللہ اس کے برکت سے، اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام کاروباری مسائل اور اسی طرح تمام روزی کے مسائل اور اسی طرح محتاجی سے اللہ جل شانہ نجات دیں گے، اور تنگ دستی سے نجات دیں گے۔ اور بیوی خاوند سے تنگ ہو، آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ کرے، یہ درود شریف پڑھے۔ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اس کے یعنی خاوند کے دل میں بیوی کے محبت پیدا کر دے گا۔ اور اسی طرح ایک مرد ہو اپنی عورت سے یعنی بیوی سے تنگ ہو، اس کا بات نہ مان رہی ہو، تو خاوند کو چاہیے کہ اس عمل کو کرے، تو انشاءاللہ بیوی کی جتنے بھی پریشانی ہے بیوی کی طرف سے، وہ تمام کے تمام اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ اور اس طرح کوئی اولاد سے تنگ ہو، اولاد کے بارے میں پریشان ہو، تو اس کے لیے یہ وظیفہ کرے، انشاءاللہ یہ درود شریف پڑھے۔ اور اس درود شریف کو صرف فجر اور مغرب کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کے بعد اللہ جل شانہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ تمام کے تمام حل فرمائیں گے، اور اس درود شریف کے برکت سے اللہ جل شانہ تنگ دستی اور محتاجی تمام دور فرمائیں گے۔ یہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزلہ من سماء القرآن وعلی آل محمد وسلم۔ یہ درود شریف پڑھیں۔ یعنی خاوند بیوی پر ظلم کرتا ہوں یا مار پیٹ کرتا ہوں یا بےہودگی سے پیش آتا ہو، اولاد یا بیوی کے رشتہ داروں سے نفرت کرتا ہو، یا بیوی خاوند پر ظلم کرتی ہو، بات نہیں مانتی ہو، یا اسی طرح روزی یا کاروبار میں نقصان ہو، محتاجی و تنگ دستی نے گھیرا ہوا ہو، تو فجر اور مغرب کے نماز کے بعد، فجر کی نماز پڑھ کر اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات چیت نہیں کرنا، اپنے جگہ پر بیٹھ کر 41 مرتبہ اس کو پڑھیں، اس درود شریف کو۔ اللہم صلی علی محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق منزلہ من سماء القرآن وعلی آل محمد وسلم۔ اس درود شریف کو 41 مرتبہ پڑھیں، صبح بھی پڑھیں یعنی فجر کے نماز کے بعد اور مغرب کے نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں۔ اور اگر آپس میں ناچاکی اور پریشانی زیادہ ہو، تو اس کے ساتھ، اس وظیفے کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ یا ودود کریم اللہ، یہ بھی یا ودود کریم اللہ، یہ بھی 313 مرتبہ پڑھیں۔ یا ودود کریم اللہ، اس کو بھی 313 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ آپس میں جتنے لڑائی جھگڑے ہیں وہ تمام اللہ جل شانہ محبت میں تبدیل فرمائیں گے۔ اور اسی طرح جتنے بھی روزی کے اور مسائل ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار پنسا ہوا ہو، کاروبار میں نقصان کیا ہوا ہو، تو اس سے بھی اللہ جل شانہ نجات دیں گے۔ اسی طرح محتاجی ہو، کسی کا محتاج ہو اور تنگ دستی ہو، تو انشاءاللہ اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ وہ محتاجی بھی دور فرمائیں گے۔ اس کو کرے کثرت سے، اس درود شریف کو ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھنے سے اللہ جل شانہ وہ تمام مسائل حل فرمائیں گے، اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گے۔ اس طرح اس وظیفے کو خود کرے۔ درود شریف کے ویسے بھی بہت برکات ہے، اللہ جل شانہ گناہوں کو معاف فرماتے، درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول پر درود بھیجو،
اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود یہ رحمت بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو اس طرح جو صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح درود شریف کے بہت فضائل ہے۔ کچھ فضائل ہم درود شریف کی جتنے بھی ویڈیوز بنائی ہے تو اس میں ہم نے بہت عجیب عجیب فضائل ذکر کیے ہیں، تو وہ بھی دیکھ لے اور اس کے ساتھ یہ وظیفہ بھی کرے انشاءاللہ۔ دنیا اور آخرت کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مصیبتیں ہیں، وہ آخرت میں بھی کام آنے والی ہے یہ وظیفہ، اور دنیا میں بھی کام آنے والی ہے۔ جتنے بھی ہم وظائف بتائیں گے یہ آخرت کے لیے بھی ہے، دنیا کے لیے بھی ہے۔ دنیا کے مسائل کو بھی حل کریں گے، آخرت کے مسائل کو بھی حل کریں گے۔ اس کو خود پڑھیں اور آگے شیئر کریں تاکہ سب بھائی کو فائدہ ہو جائے، کیونکہ نیکی کا کام خود کرنا یہ بھی بہت افضل ہے، لیکن دوسرے کو کرنا، تلقین کر دینا، یہ اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے۔ اس کو کرے اور آگے شیئر کرے۔ والسلام۔